بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا کو اتنا پیارا بنایا تھا کہ اگر تمام عالم کی خوبی کو 100 حصے میں تقسیم کریں تو 90 حصے ہوا کو ملیں گے اور 10 حصے جو ہیں باقی عالم کو ملیں گے۔ اس پر حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر کے شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت میں جہاں مرضی چلے جائیں، جہاں مرضی رہیں اور جو مرضی کھائیں، مگر اس درخت سے کچھ مت کھانا۔ ابلیس جو ہے وہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کے پاس بہشت میں گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حضرت ہوا شیطان کو بالکل نہیں پہچانا اور پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ تب شیطان نے انہیں خبردار کیا کہ یہ بہشت کے ساری جو نعمتیں ہیں ان سے چھینی جائیں گی اور وہ مر جائیں گے۔ اس پہ حضرت آدم اور حضرت ہوا دونوں غمزدہ ہوئے۔ تب شیطان نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں جس کا میوہ کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ آدم کے پوچھنے پر شیطان انہیں اسی درخت کے پاس لے گیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کھانے سے کیا اور کہا کہ وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مگر آدم علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ شیطان حضرت ہوا کے پاس گیا اور اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور شیطان کے کہنے پر سانپ نے شیطان کی سچائی میں گواہی دی۔ تو حضرت ہوا آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائی اور عرض کیا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ بھی ابلیس کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اس لیے میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں۔ اگر کچھ غلط ہوا تو آپ اللہ سے میرے گناہوں کی معافی مانگنا، اور اگر میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا تو آپ بھی کھا لینا اور پھر ہم ساری زندگی چین سے جنت کے میوے کھائیں گے اور موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس طرح حضرت آدم اور حضرت ہوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ کھانا کھا لیا جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے سے منع کیا تھا۔ کھانے کے بعد دونوں سطر ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے اور وہ پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوئے اور انہیں جنت سے نکال دیا اور ان دونوں کو زمین پر پھینک دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو معافی کی دعا بھی سکھائی اور ان دونوں نے معافی مانگی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، حضرت ہوا کو اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے معافی کی دعا بھی سکھلائی تھی، کیونکہ ایسا ہونا تھا ہی، اسی لیے دنیا جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ تھا، یہی ان کا اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا، جس کو کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ کام کریں کہ ہم پہلے اس کے لیے پلان بنانا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے پلان بنایا ہوگا کہ یہ کام ایسے ہوگا، حضرت ہوا کو پیدا کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کریں گے، اس کے بعد شیطان ان کو بہکائے گا اور وہ یہ کام کرے گا، سارا کچھ کرے گا۔ اسی لیے اگر وہ ایسا نہ کرتے یہ دنیا کا نظام آگے نہیں بڑھتا، وہ جنت میں رہتے، اور نہ اگر وہ نہ ایسا کرتے وہ نہ زمین پر آتے اور نہ ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا اور نہ یہ دنیا آگے بڑھتی۔ اسی لیے اگر یہ سب کچھ ایسا ہوا اور اس کے آگے ہی ایسے ہی دنیا ایسے بڑھتی رہی آگے اور قیامت تک ایسے ہی ایک آئے اور ایک جائے، یہ نظام اسی طرح اللہ تعالیٰ کا چلتا رہا اور چلتا رہے گا، آج تک قیامت تک چلتا رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنی پسندگی کا اظہار اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کر کے کمنٹس کو ضرور کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔